السلام علیکم دوستو. اتوار کا دن ہے اور میں ایک بہت دو خبریں پڑھ کے چونک گیا. ایک خبر کا تعلق تھا پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ڈی ایچ اے کے ساتھ ایک معاہدہ، اور دوسرا ایک سرخی لگائی گئی ایک بڑے قومی اخبار میں کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات پہ معافی مانگنے کو تیار ہیں. یہ اب سرخی ہے، یعنی ہیڈ لائن. تو میں کافی چونک گیا وہ پڑھ کے، کیونکہ میں سوچا کہ عمران خان تو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے جو کام کیا نہیں، جس کام کا میں نے کسی کو کہا نہیں، اس کے لیے میں معافی کیسے مانگوں. اب یہ بیان منسوب کیا گیا علی امین گنڈاپور یعنی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے. ذرا سی میں تفصیل میں گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، آئین کو توڑا گیا، آئین کو بار بار توڑنے پر بات ضرور ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے کہ عوام کو ثوابی جلسے میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے، لیکن بانی عمران خان کی یہ بھی کوشش ہے اور تشویش بھی ہے انہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات اگر ثابت ہوئے تو اس کی معافی مانگنے کو وہ تیار ہیں. آپ کی بھی غلطیاں ثابت ہوں تو معافی مانگنی پڑے گی. ساتھ میں علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کو ایک منصوبہ بندی کے تحت پی ٹی آئی کے خلاف سازش ہوئی، جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا. یعنی یہ ایک ایسا زمانہ ہے جہاں پہ آپ ایک شہ سرخی کے ذریعے، ایک ہیڈ لائن کے ذریعے پڑھنے والوں کو، دیکھنے والوں کو گمراہ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. حالانکہ بار بار جو بیانیہ سامنے آیا پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا وہ یہی ہے کہ چوری شدہ مینڈیٹ جو 9 مئی کو چوری کیا گیا وہ واپس کیا جائے. پھر ایک اور خبر تھی، متی اللہ جان ہمارے صحافی دوست ہیں، انہوں نے ایکس پہ یعنی ایک ٹویٹ کے ذریعے اس کی وضاحت کی، اور میں وہ ٹویٹ جو انہوں نے کیا، جو ان کی تحریر تھی، اس کو ویسے ہی پڑھ دیتا ہوں. اور کافی چونکا دینے والی ایک یہ خبر ہے، اور اس سے ظاہر بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں کس طرح جو منافقت کا جو ایک سفر ہے وہ جاری ہے ذاتی مفادات کے لیے. تو متی اللہ جان کی جو ٹویٹ تھی اس کا آغاز کچھ ایسے ہوا کہ جمہوریت اور آئین کی فائر وال نے آمریت کے وائرس سے کاروباری معاہدہ کر لیا. جی ہاں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فوج کی ذیلی ادارے ڈی ایچ اے کے ساتھ کاروباری مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ایک بریگیڈیئر سیکرٹری اور ریٹائرڈ کپتان کی سربراہی میں قائم فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی ایک نمائندہ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے، جس کے تحت ڈی ایچ اے اسلام آباد میں وکلاء کو رہائشی منصوبے کے کمرشل پلاٹوں کے عوض ان کے رہائشی منصوبے کی ڈیولپمنٹ کرے گا. متی اللہ جان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ویڈیو صرف ایک معاہدے کی ویڈیو نہیں بلکہ جنرل مشرف کے خلاف وکلاء تحریک چلانے والی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے منہ پر ایک تھپڑ ہے. اس ویڈیو میں جس ویڈیو کا ذکر وہ کر رہے ہیں متی اللہ جان اپنے انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ اس میں آئی ایس پی آر کی مدد سے بنائی گئی اس فلم کا گانا بھی لگایا گیا جس کو عاشر عظیم نے پروڈیوس کیا تھا، اور پھر اس کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑ گیا. اور اس فلم میں سیاستدانوں کے خلاف گھناونے پروپیگنڈے پر نواز شریف کی حکومت نے 2018 میں پابندی لگائی تھی. اس فلم کے ایک سین میں سندھ کا ایک چیف منسٹر سی ایم ہاؤس میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے دکھایا گیا، اور پس منظر میں دیوار پر بظاہر ایک خاتون کی تصویر تھی جس کا مطلب تھا بے نظیر بھٹو، جس پر سب سے پہلے سندھ حکومت نے اس فلم کو سندھ میں بین کیا تھا. اس ویڈیو کے پس منظر میں جو گانا ہے کہ تم اپنے نظریہ پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، بظاہر آمریت کے وائرس کا جمہوریت کی فائر وال کو ایک پیغام اور زوردار تماچا ہے. بقول متی اللہ جان، جنرل مشرف کے خلاف کامیاب تحریک سے دنیا میں عزت کمانے والے کالے کوٹ آج پلاٹوں کی لالچ میں استعمال ہو رہے ہیں. ان وکلاء کے معاہدے کی تقریب میں 3 وزراء
یعنی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر ہاؤسنگ ریاض پیرزادہ پیچھے کھڑے تالیاں بجا رہے ہیں، جس ویڈیو کا مطیع اللہ جان نے ذکر کیا، اور بقول مریم نواز کے یہ حکومت بھی نواز شریف کی ہے۔ کالے کوٹوں اور کالے بوٹوں میں کاروباری شراکت داری کے متعلق مطیع اللہ جان نے ایک الگ سے پھر ویڈیو بھی کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہو، لیکن کیا یہ کوئی نئی بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اعظم نذیر تارڑ نے پنجاب کی تمام بار ایسوسی ایشنز کو 2 یا 3 ارب روپے کی گرانٹس دی تھیں تقسیم کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس کے لیے ابھی ایک نیا معاہدہ ہو گیا ہے DHA کے ذریعے۔ تو اس سے ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان میں کس طرح ابتدا ہی سے ذاتی مفادات کا جو ایک کولوژن ہے، جو ان کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، کس طرح وہ اجتماعی اور قومی اصولوں، مفادات اور مسائل کے اوپر حاوی آ جاتا ہے۔ اسلام آباد میں ایک بڑا ہوٹل چل رہا ہے اور وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو دیا گیا تھا مفت میں کہ وہ اپنے کچھ رہائشی سہولتیں، اپنے دفاتر، اپنے تقریبات وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال کریں، لیکن وہ پھر بعد میں باقاعدہ ایک ہوٹل کے طور پہ کاروباری مقاصد کے لیے استعمال ہوا۔ آج بھی وہ کاروباری مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو بنیادی ایک ایشو یہ ہے کہ جو بھی حکمران آتا ہے، جب اسے لوگوں کو اپنے ساتھ کرنا ہوتا ہے، تو چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے جج ہیں، چاہے زندگی کے دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے خاص تعداد ضرور، چاہے وہ آمر ہو، چاہے سیاسی حکمران ہو، اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور ان کے مفادات کی برابری کے لیے، ان کے مفادات کے فروغ کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں براہ راست یا بالواسطہ۔ کیا ہوتا ہے کہ کبھی گرانٹ مل گئی، کبھی پلاٹ مل گیا، تو معلوم نہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں مسلسل جمہوریت کو کچوکے لگتے رہے ہیں، جمہوری آئین کی پاسداری متاثر ہوتی رہی ہے۔ نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ میں نے سوچا آج یہ جو گمراہ کن پروپیگنڈے کا اور مفادات کے گٹھ جوڑ کا سلسلہ ہے، اس حوالے سے یہ 2 باتیں تھیں، آپ کے گوش گزار کر دوں۔ بہت بہت شکریہ۔